یہ کیا ہپوکریسی ہے یار. جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ بھی مت بولیے. وہ شکیل الرحمان صاحب ہیں, میں خلیل الرحمان. گالی پر خواتین سے کہ اگر خواتین ہرٹ ہوئی ہیں اسے سٹیپ بیک کر میرے ساتھ یہ بات نہیں کیجیے. السلام علیکم ناظرین. اپنی آنکھیں کھولنے سے لے کر آج تک میں نے عورت کو جس روپ میں دیکھا ہے ان میں یا تو ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا پھر مرد کا وہ لباس ہے جس لباس پر وہ فخر بھی کرتا ہے اور وہی لباس اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے, اس کے ہر مشکل وقت میں اس کا سہارا بنتا ہے اور وہی لباس اس کو بہت ساری معاشرتی برائیوں سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. لیکن دوسری جانب جب مرد کی بات کرتا ہوں تو میں نے باپ, بھائی, بیٹا یہ وہ چہرے ہیں جن میں نے ہمیشہ مرد کو محبت کرنے والا پایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اپنے اطراف میں بسنے والی اقوام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ایک چیز آپ کو بہت کامن نظر آئے گی اور ہمیشہ ایسے تھی, ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گی کہ کرمنل کرائم کرتا ہے لیکن اس کا خمیازہ کبھی ان لوگوں کو نہیں بھگتنا چاہیے اور نہ ہی ان لوگوں پر وہ ملبہ پھینکنا چاہیے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال سے ایک روش میرے معاشرے میں چل رہی ہے جس کو عورت مارچ کے ایک مقدس غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن جب اس غلاف کو کھولتا ہوں تو وہ نعرے اور وہ سلوگنز جو میری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہوا کرتے ہیں. میں ایمانداری کی بات ہے کہ قطعی طور پر اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی ماں یا کسی اپنے عزیز خاتون کے حوالے سے بھی یہ چیز گمان بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس کے ہاتھ میں یا اس کے کسی پیارے کے ہاتھ میں وہ سلوگنز ہوں جو روٹین میں میرے پیارے پاکستان کی سڑکوں پر نظر آتے ہیں. ابھی پیمرا کا میں ذکر کروں تو پیمرا کی جانب سے ایک ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا گیا ہے عورت مارچ کی کوریج کے حوالے سے, جس میں ہم ان متنازعہ سلوگنز کو آن سکرین نہیں لا سکتے. بالکل ٹھیک کیا, لانا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں سوال کرنا چاہوں گا اپنی بات کو آگے چلانے سے پہلے کہ اگر یہ متنازعہ سلوگنز سکرین پر نہیں لائے جا سکتے تو یہ متنازعہ سلوگنز میرے شہر کی اور میرے پاکستان کی مقدس گلیوں کی زینت کیسے بن سکتے ہیں؟ وہاں پر موجود میری خواتین کی آنکھوں پر پٹی کیا باندھ دی جائے یا میرے مردوں کو وہ جو ایک ڈسگریس کرنے کا سسٹم چلا ہے کہ عورت چلی مرد کو ڈسگریس کرنے اور انفارچونیٹلی خود وہ پاکیزہ عورتیں بھی ڈسگریس ہونا شروع ہو گئیں جن کے نصیب میں شاید ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے ساتھ اس وقت خلیل الرحمان قمر صاحب موجود ہیں, بہت بڑا نام پاکستان کا, رائٹر ہیں اور مختلف شعبہائے زندگی میں ہی از اے پرسن جنہوں نے اپنا نام ہی نہیں اپنا کام بھی منوایا. خلیل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. سر رہنمائی فرمائیے گا کہ عورت مارچ کا بہت چرچا ہے, کیا یہ عورت مارچ میرے پاکستان کی خواتین کا نمائندہ مارچ ہے؟ سب سے پہلے تو میں پیمرا کے اس انسٹرکشنز کے بارے میں بات کروں گا. جی پلیز. میں حیران ہو رہا ہوں اور میں کون سی لاجک ہے اس کے پیچھے کہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے نعرے جو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر نہیں آ سکتے وہ میرے ہاں کی عورتیں ان کے پلے کارڈ اٹھا کے پھریں اور ان کو میرے ملک کی حیادار, باوفا, باکردار عورتیں دیکھیں. یہ جو ٹی وی پر دیکھنا ہے وہ زیادہ شرمناک ہے یا میری باحیا, باکردار اور باوفا عورتوں کا نیکڈ آئیز سے دیکھنا اس کو زیادہ شرمناک ہے؟ یہ کہاں سوئے ہوئے ہیں میرے لوگ؟ یہ کیا ہپوکریسی ہے یار. میں نے تو دنیا میں کبھی اس طرح کے فیصلے نہیں سنے, اس طرح کے عجیب و غریب, اور کوئی کون مخبوط الحواس آدمی ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح ہم چیزوں کو کیموفلیج کر جائیں گے. اللہ سے معافی مانگیے خدا کے واسطے, یا کھلی چھٹی دے دیجیے ان کو. اللہ اکبر. I'm so sorry to learn about it. You know, I just came to know today کہ this is going to happen. خلیل صاحب ایک چیز کہ اختلاف اس عورت مارچ
جو کہ عورت مارچ کے نام سے جانا جا رہا ہے. بیسیکلی میں اس کو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لبرل مارچ ہے, لیکن چونکہ یہ عورت مارچ کے کور میں ہے تو اس کے ساتھ اختلاف کی بنیادی چیز کیا نظر آتی ہے؟ میں اس کو مارچ بات کچھ نہیں مانتا, یہ میرے ملک میں گھٹیا سازش ہے. آپ اور میں 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں, اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارے ہاں فطری ایک پرابلم ہے کہ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بھوک ختم ہو گئی. نہ یہاں جو لوگ بھوک کی چکی تلے پس رہے ہیں, ہمیں ان کا خیال کہاں آتا ہے؟ یہ مارچ نہیں ہے سر, یہ وہ شورش ہے جس میں اس ملک کو مبتلا کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. روز ایک ٹنٹا کھڑا کرنا, روز ایک نئی شورش ایجاد کرنا, یہ ایجادات ہیں. ہم اس طرح کی گھٹیا ایجادات کرتے ہیں تاکہ یہ ملک گوناگون مسائل کا شکار رہے. یہ کبھی پولیٹیکلی اور اکنامکلی سٹیبل نہ ہو, کیونکہ خدا نہ خواستہ شومیہ قسمت فار دا کنٹریز آؤٹ سائڈ, اگر یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی, تو دس از این اٹامک پاور دیٹ از اے تھریٹ فار انڈیا اینڈ فار ایلیمنٹس لائک دیٹ. دیٹ از اے تھریٹ اٹس بینگ اے مسلمان کنٹری, کیونکہ ہمیں ساری عمر دبا کے رکھا جانا ہے, طے کر لیا گیا ہے. چاہے ہم اٹامک پاور ہیں تو ہمیں ایسے گھٹیا ایلیمنٹس پروڈیوس کرنے ہیں, ان کو فنڈ کرنا ہے, ان کو یہاں پلانٹ کرنا ہے, اور وہ ہمارے بیچ میں سے ہی ہوں گے. وہ یہاں اس مٹی پر رہیں گے, ان کا کھائیں گے اور وہاں جا کے ٹھٹھا اڑائیں گے. اور وہ ایسے وقتوں میں جب ہم دنیا کی توجہ کوئی اور معاملات کی طرف دلانا چاہتے ہیں, وہ ہمیں اس میں الجھائیں گے. آپ سوچئے ذرا, ویمن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے. کیا میں, کیا آپ, کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ویمن رائٹس کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. پھر ان کو پراگندہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو ایسے سلوگنز کا کور کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے اور ہم بولیں اس کے خلاف؟ دینی مذہبی گروہ کوئی ایسا جو فلیئر اپ ہو کے یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ایک تماشا لگ جائے جو انٹرنیشنل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا چہرہ مسخ کیا جائے, اور دنیا بھول جائے کہ انڈیا اپنی 12 لاکھ فوج لے کر کشمیر پر چڑھ دوڑا ہے. آپ سوچئے, آپ کا پارٹ رہنے والا ایک غریب حصہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بننے کے بعد 35-36 ارب ڈالر کے ریزروز کے ساتھ ہے, اور آپ جو اس کا پیرنٹ کنٹری تھے, جس کے پاس وسائل اور طاقت بھی اس سے کہیں زیادہ ہے, اس کے ریزروز آج میں پڑھ کے بیٹھا ہوں کہ 18 بلین اور کچھ کروڑ ڈالر ہوئے ہیں, اور اس میں 90% ان ارنڈ منی ہے, باروڈ منی ہے. ہاں, وہ بھیک ہے جس کے لیے ہم کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں, کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں. اور اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں جو آپ کے اوپر ٹوٹل قرضہ ہے, تو آپ کی تو بنگلہ دیش کے سامنے قطعی کوئی اوقات ہی نہیں. آپ سوچئے, سب ملکوں میں ٹھنڈ ہے, ایک اسلامی ملک ہے جو اٹامک پاور ہے, اور ایک اسلامی ملک ہے جو اٹامک پاور بننے جا رہا ہے. دونوں کا حقہ پانی بند ہے. وہاں یہ شورشیں ہوں گی, وہاں نت نئے ہنگامے بپا کیے جائیں گے. دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے, ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے, دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہاں کشمیر میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے, وہاں گلیوں میں ہمارے بیٹوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اور وہاں گنگنت لاشیں گری ہیں, وہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے 215, 16, 18 دنوں سے. اور یہ 35-36 فیمنسٹ اس دن برانڈڈ کپڑے پہن کے اور مہنگے پرس لے کے ان حقوق کی بات کریں گے جو آلریڈی موجود ہیں, جو ہمارے قانون نے, ہماری شرع نے, ہمارے اخلاق نے, ہمارے آئین نے دے دیے ان کو. صرف اگر کہیں کمی ہے تو ان کے امپلیمنٹیشن کی, اور وہ صرف ان کی نہیں, وہ مردوں کے حقوق کی امپلیمنٹیشن کی بھی کمی ہے. ایگزیکٹلی. It is not being given to the poor people at all. And when we talk of poor people, women and men come together.
It is only being, the law is only serving the elite class. اچھا، جن 35-36 خواتین جن کو آپ کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ کچھ ایکٹیوسٹ ہیں جو ایکٹیو ہیں اور کور ہے عورت مارچ کا، ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا وہ واقعی ہی میری عورت کی ذاتی کیپیسٹی میں نمائندہ ہیں؟ کیا وہ عورت کے مسائل کو میرے یہاں اربن ایریاز میں خواتین کو نہیں پتا کہ یہ کیا باتیں کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کی اچھی لڑکی کہاں اس طرح باہر نکلتی ہے اور اس طرح کی گندی باتیں کرتی ہے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. آپ بھیجیں گے اپنی بہن کو بیٹی کو؟ باقی کے بھیجیں گے اپنی بہن اور بیٹی کو. اس لیے شرفا کی آواز سنائی نہیں دے رہی. پرابلم یہ ہے. ماروی سرمد، وہ خاتون جس کے ساتھ آپ کی ایکسچینج آف ہاٹ ڈائلاگز ہوا، کیا وہ ایکسچینج آف ہاٹ ڈائلاگز جو تھا ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تھا یا دو انڈیویجولز کا اپنی بات پہلے کرنے کے چکر میں تھا؟ اچھا، وہ ہاٹ ایکسچینج تو تھا ہی نہیں، وہ تو بدتمیزی تھی میری. ایک شخص آپ کو ادب سے سلام کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پورے ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، جس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑا غسیلا ہے، بڑا کٹتا ہے، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے جب آپ دونوں بات کر رہے تھے تو میں آپ کی بات میں نہیں بولا، تو مہربانی کر کے جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ بھی مت بولیے. ایک بڑا سمپل واقعہ ہوا. عامر لیاقت صاحب، حسین صاحب نے کیا نہیں کہا مجھے، لیکن وہ بولے اپنی باری پر. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ان کا بےحد احترام کرتا ہوں. اگر وہ میرے بولنے کے بیچ میں بولتے تو یہ ہنگامہ ہوتا. اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا، ویسے خلیل صاحب ایک چیز، چونکہ کلچر کچھ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے شوز ہو رہے ہوتے ہیں جن میں 2-3 گیسٹ ہوتے ہیں، سر مجھے اس کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اخلاقی نارمز ہیں، ان کو فالو کیجئے. ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں، آپ نکلی ہیں رائٹس کے لیے، تو یہ اخلاقی رائٹس ہیں ہر ایک کے. جب میں آپ کے لیے بیچ میں نہیں بول رہا تو آپ کو شرم و شرمی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے یہ آدمی الاؤ نہیں کرتا کہ اس کے بیچ میں بولا جائے. کیا خلیل الرحمان قمر جو بات کرتے ہیں وہ ایک پاکستانی مرد کی بات ہے یا ان کی انڈیویجول اوپینین ہے؟ یہ تو اب آپ نے طے کرنا ہے کہ کیا یہ میرا انڈیویجول اوپینین ہے، یا پول نکالیے، یا لوگوں کے سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، یا لوگوں کے بیانیے دیکھ لیجئے کہ کیا وہ میری بات ہے. اگر میری بات ہوتی تو میں کب سے سنب ہو کے گھر بیٹھا ہوتا. میں تو ایمان کی بات کر رہا ہوں بھائی. میں تو اللہ کی فوج کا سپاہی ہوں. میں تو اس سوشل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں جو میرے نبی نے انٹروڈیوس کرایا تھا، جو ہمارے ہاں یہاں صدیوں سے یہاں مروجہ ہے، جہاں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں جن کو صحیح کرنا درکار ہے، جن کو ہم دونوں مین نے اکٹھے بیٹھ کے ریزالو کرنا ہے اور ان کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. یہ ڈسپیرٹی، یہ سماجی بٹوارہ، یہ تو ہمیں بڑی دور لے جائے گا سرکار، یہ تو ہمیں مار ڈالے گا. متنازعہ نعروں سے بھرا یہ مارچ، غلیظ، جو عورت، میں صحیح لفظ اس کے لیے ہے، متنازع نہیں ہے، یہ غلیظ اور گھٹیا نعرے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر سے بدبو اور سڑانگ آتی ہے آپ کو. ان نعروں سے بھرا یہ مارچ جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں پہ نظر آتا ہے، کیا خلیل الرحمان قمر صاحب کی جانب سے کچھ سخت الفاظ کے استعمال کرنے کے بعد اس مردہ گھوڑے میں جان نہیں ڈال دی گئی؟ اچھا ہوا جان ڈر گئی، تاکہ آپ کو پتا چلے یہ گھوڑا ہے موجود. گھوڑا ہے، یہ سانپ ہے. یہ سانپ تھا جو بل میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آہستہ 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 اپنے بل کو لمبا کرتا چلا جا رہا تھا، اور آپ کو اس وقت پتا چلتا کہ جب نکل کے بل سے نکل کر آپ کی آستین میں پہنچ جاتا. میں نے آستین تک پہنچنے سے بچایا آپ کو. اللہ آسانی کرے، اللہ ہماری آسانیاں کرے، اور اللہ ہم پر مہربانی کرے. سر یہ آستین کے سانپوں سے کم بچا جاتا ہے، ورنہ دعا کیجیے یہ بلوں تک رہیں اور پھر ان کی دلوں میں مٹی ڈال دی جائے. ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ تھا، اور اس تمام معاملے کے بعد اس کانٹریکٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ وہ شکیل الرحمان صاحب ہیں، میں خلیل الرحمان ہوں. ان کو یہ سوچنا چاہیے، اس سے زیادہ جواب نہیں دوں گا. آپ کے اگر ڈراماز دیکھے جائیں تو اس میں جو آپ کے سکرپٹڈ ہیں، جن کا سکرپٹ آپ لکھتے ہیں، بہت سوچ کے ایک ایک فقرہ لکھ رہے ہوتے ہیں. انہی ڈراموں کے ایک فقرے کو لیا جائے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا اس معاملے میں وہ ایک اسپیسیفک گالی جو آپ نے دی، وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی نہ ہوتی تو شاید میرا نیریٹو زیادہ اسٹرانگ ہوتا؟ میرے پاس تم ہو میں جو مین کریکٹر کی جانب سے معاف کرنے کی بات کی گئی کہ جو میں نے اسے بتا دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا. وہ معاف کرنا تھا، آپ اس کو معاف کرنا سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کی سزا یہی ہے.
اس کی سزا تو کیا ماروی سرمد کی سزا یہ نہیں ہو سکتی کہ اسے اس گالی پر خواتین سے، کہ اگر خواتین ہرٹ ہوئی ہیں اسے سٹیپ بیک کر لیا میرے ساتھ یہ بات نہ کیجیے گا، میں گردن کٹوا دوں گا. ایسی عورت سے معافی نہیں مانگوں گا جو میرے دین کو، میرے مذہب کو، میری مٹی کو، میری فوج کو گالی دے رہی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں، جب 65 کی جنگ ہوئی تو میں 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا. تو ہمارے شاد باغ کے قریب ایک جہاز گرا انڈیا کا، تو کوئی 600 لوگ بھاگے اس کی طرف. آگے کون تھا؟ آگے خلیل الرحمان قمر تھا، اور مجھے ایک فوجی نے روکا، اوئے، اور میں نے کہا اوئے، تو آگے سے مسکرایا. I was this kind of a guy. میں نے دیکھا سر، میں نے وہ مائیں دیکھی ہیں سر جن کے بچے شہید ہو کے آئے ہیں، اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کا اکلوتا بچہ ہے اور وہ فوج میں ہے اور وہ وزیرستان میں لڑ رہا ہے. آپ بے شرمی کی انتہا ہے، آپ اس فوج کو گالی دیتی ہیں. میں نے وہ لاشیں دیکھی ہیں. میں وہ آدمی ہوں جس نے لکھا، وہ ترانہ لکھا، مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن، میں نے جس روز پہنا تیرا پیرہن، میری ماں نے کہا تھا مجھے چوم کر، راہ حق ہے میرے لال چل جھوم کر، حرف جاں سے جلا کر وفا کے دیے، میں نے جنما ہے تجھ کو وطن کے لیے. میں وہ آدمی ہوں سر. آپ اس کی فوج کو گالی دیں گے؟ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے ایک فلم بنائی ان کے ساتھ، اور ان کو میں نے بتایا میری پہلی ملاقات جنرل آصف غفور صاحب سے. میں نے کہا سر لیٹس انٹروڈیوس ایچ ادر. مجھے کہتے ہیں، مسکرائے اور کہتے ہیں یس آئی نو یو. میں کہا نہیں سر یو ڈونٹ نو. میں بھی ایک جرنیل ہوں، بس وردی نہیں پہنتا. تو میری برداشت سے باہر ہے. آپ ان شہیدوں کی توہین کرتی ہیں، ان ماؤں کو گالی دیتی ہیں جن کے بیٹے قربان ہوئے ہیں اس جنگ میں، جو ہم نے بے وجہ لڑی ہے 10 12 14 سال. ماروی سرمد کے جس وقت میں ٹویٹس دیکھتا ہوں تو پچھلے 1-2 ماہ کے ٹویٹ سے نکال لیے جائیں تو انفارچونیٹ سچویشن سر یہ نظر آتی ہے کہ بہت غصہ تھا کہ ایک عورت کو گالی دی گئی، لیکن اسی کے ٹویٹر پر خود وہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو گالیاں دیتی ہے. ایسی گالیاں جو مرد نہیں دیتے وہ دی ہیں، اور وہ گالی بھی عورت کو دے رہی ہے، یا عورتوں کو بھی دے رہی ہے اور مردوں کو بھی. تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں؟ وہ یار یہ سٹینڈرڈز ہیں، ان کو میں نہ ڈبل کہتا ہوں نہ سٹینڈرڈز کہتا ہوں. یہ گھٹیا پنا ہے، یہ غلاظت ہے. ماروی سرمد کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ جس شو میں یہ تمام سچویشن کریٹ ہوئی that was a planted show. منصور علی خان کا شو. I tell you, she was planted. She came with the agenda to do this because she knew that this is the only way to provoke me. From her side. آپ مجھے shut up کہہ دیں گے پھر بات ختم ہو جائے گی. آپ چھوٹے ہتھیار کی جنگ شروع کیجئے، میں بڑے ہتھیار تک لے جاؤں گا. منصور علی خان کا شو پلانٹڈ شو تھا یا صحافت کا ایک اور چینل؟ میں آخری دفعہ چاہوں گا کہ منصور علی خان جیسے گھٹیا آدمی کا نام سنوں. میرے ہاں میں جس ثقافت سے تعلق رکھتا ہوں وہاں میزبان کی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اس کے ہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا گھٹیا اور بدتمیز میزبان نہیں دیکھا. عامر لیاقت کی جانب سے آپ پر کچھ الزامات لگائے گئے، جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ شاید انفارچونیٹلی کوئی انہوں نے جو زبان استعمال کی مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں سوال چونکہ کر رہا ہوں میں کر دیتا ہوں کہ یہ پرابلم مائنڈ سیٹ کا ہے اور کچھ ذہنی مسائل کا ہے. میں عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے چپ رہا ہوں اور شاید میں ان کے اس کے بارے میں 3-4 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک خاص وقت گزرا ہے جب میں ان کا بہت احترام کرتا رہا ہوں اور آج بھی احترام کرتا ہوں. وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، دینی اسکالر بھی ہیں، نالج بھی ہے ان کا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک رمضان ایسا تھا جس میں سب لوگ ان کی دعا جو آخری عشرے میں ہوتی تھی اس کو سن کر ان کے ساتھ رویا کرتے تھے. تو یہ ان کا بڑا کام تھا جو میرے دل میں رہتا ہے. تو چلیے کہیں غلطی سے، غلط بریفنگ کی وجہ سے کسی نے پرووک کر دیا ہوگا میرے خلاف، انہوں نے میرا کوئی کام نہیں دیکھا ہوگا، وہ ٹھیک سے جانتے نہیں ہوں گے. تو میں نے سوچا کہ محبتیں نہ بھی رہیں تو بھرم رہنے دیتے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہا. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بڑے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں. آج کل ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد ان کو احساس ہو جائے گا کہ ان سے کہیں کوتاہی ہو گئی. بھائی بس گلے لگ جائیں گے تو میں سمجھوں گا سب ٹھیک ہو گیا.
ہٹ آف دا مومنٹ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے رزلٹ میں جب اسکرین سے ہٹ آف مومنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ پچھلے 2-3 دن سے اس عورت مارچ کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، اور اس دوران ایک آپ کے حوالے سے معاملہ ہو گیا، ماروی سرمد کی جانب سے ہو گیا، آپ کی جانب سے ہو گیا، انفارچونیٹلی اسکرین کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی. اسکرین اس وقت جو تھی وہ مختلف ایشوز پر چل رہی تھی اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے جاتی ہے. اسکرین کی اٹینشن ڈیورٹ ہوئی، اس کا کلام کامہ کرنا ضروری ہے. اب یہ سمجھ آ گئی لوگوں کو. دیکھیے کشمیر سے آپ غور کیجیے نا کیا ہو رہا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف دن گن رہے ہیں، روز ٹیلی ویژن میں ایک دن دکھاتا ہے 2 سے 16 دن ہو گئے، آج 2 سے 17 دن ہو گئے. ارے بھیا بارڈ اکانومی پر رہنے والی قومیں صرف احتجاج کیا کرتی ہیں، یاد رکھیے گا. جو قومیں دوسروں کی ایجادات پر زندگی گزارتی ہیں وہ قومیں نہیں بنتی. جو دوسروں کے پیسوں کے انتظار میں دن گنتی ہیں وہ قومیں نہیں بنتی. جہاں عورتوں کے ایسے پلانٹیڈ پودے لگائے جاتے ہیں اور وہ اپنی ہی صفوں میں گھس کر ہماری شرم و حیا پر وار کرنا چاہتی ہیں، وہاں اکانومیاں اور قومیں ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. یہ مائیں تھیں، ان کا کام تھا قوم ڈیولپ کرتی. یہ ان کو بتاتی کہ آؤ اپنی ایجادات کرو، آؤ آگے نکلو، آؤ اکانومی کے لیے حلال کمانا سیکھو، آؤ کرپشن سے باز آؤ تاکہ لوگ جلدی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. آؤ اگر ہم صاحب حیثیت ہے تو ان لوگوں کی مدد کریں. ان کے وہ جو پیسے ہم بہت سارے دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں، میں ان کا کیا ذکر کروں، کسی کو کاروبار کرنے کے لیے دے دو، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، وہ کل پلے پھلے پھولے گا تو کسی اور کو دے دے گا. آئیے ایک سلیبس پر تعلیم حاصل کریں، ڈسکرمنیشن نہ کریں. ہم اپنی کاروں کے پیچھے یہ نہ لکھوائیں کہ میں اس مہنگے اسکول میں پڑھتا ہوں اور میں اس مہنگے اسکول میں پڑھتا ہوں. یہ ڈسکرمنیشن مار رہا ہے، بچوں کو انگریزی آ رہی ہے، علم سے بہت دور ہیں وہ. اگر عورت کے حقیقی مسائل کا ذکر کیا جائے تو خلیل الرحمان قمر کی جانب سے، چونکہ پورا معاشرہ جو ان کے نعروں اور سلوگن سے اعتراض بھی ہے اس پر اور اس پر شرمندگی بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے، پورے معاشرے کو ہوتی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کچھ پڑھے لکھے اور ایسے نعرے یا ایسے سلوگنز جو ہیں کوئی 1-2 سجیسٹ کرنا چاہیں جن پر کام کیا جا سکتا. میں نے ان کو والنٹیئر کیا تھا ایک پروگرام میں. ان کی ایک بڑی معقول فیمنسٹ تھی میرے ساتھ، اینڈ شی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین تھنگس ٹو می اینڈ وی ور ان اے ویری ہیلتھی ڈسکشن اینڈ پرہیپس وی ارائیوڈ ایٹ اے کنکلوژن کہ وائی ناٹ ٹو سٹ ٹوگیدر. آپ یو بلانگ ٹو اس نا، وی بلانگ ٹو یو. تو یہ معاملے ہم نے بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرنے ہیں. ہم اس میں اتنا بٹوارا کیوں ہمارے اندر ذہنی طور پر ان کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. اور میں نے کہا کہ میں بھی لکھتا ہوں، اپنے کچھ لوگ لے آئیے، معقول نعرے لے کے چلتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور اچھی خواتین آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. اور پھر ایک مہربانی کیجیے، عورت مارچ اس کا نام نہ رکھیے. یہ سماجی بٹوارا میں برداشت نہیں کروں گا. لیکن وہ کیونکہ کورٹ نے آرڈر دے دیے، کورٹ اگر تیار ہے کہ یہاں ایک عورت مارچ نام کا ایک مارچ نکل آئے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. متنازع نعروں کے حوالے سے کورٹ نے بھی منع کیا. دیکھیے وہ ایک الگ بات ہے. میں ہوتا وہاں، میں فاضل جج صاحب کو عرض کرتا کہ آپ کی مہربانی اس بات پر دھیان دیجیے کہ کہیں ہم سماجی بٹوارے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ ایک مرد مارچ بھی نکل آیا تو خدا کی قسم ہم ایسے پاتال میں گر جائیں گے جہاں سے ہمارے لیے نکلنا، ایک ایسی اخلاقی پاتال میں گر جائیں گے جہاں سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور ان کے ایجنڈے کو سرخروئی مل جائے گی. یاد رکھیے گا وہ جسٹیفائی ہو جائیں گی کہ ایسا کوئی عورت مارچ بھی نکل سکتا ہے. جب سٹیٹس دیکھے جاتے ہیں تو عورت مارچ انڈیا میں کیوں نکل رہا مجھے بتائیے. وہاں پر بھی عورتیں جو ہیں اپنے پروٹیسٹ کرتی ہیں. اپنے رائٹس کی بات کرتی ہیں، وہ ساری دنیا میں کرتی ہے. یہ عورت مارچ کیا ہے آپ بتائیں گے؟ یہی تو آپ پلانٹیڈ ایجنڈا ہے وہ. یس پلانٹیڈ ایجنڈا. اچھا اس ایجنڈے کے پیچھے آپ کوئی ایسی تکلیف ضرور دینی ہے کہ کوئی مردوں کا کوئی ٹولہ بھڑک کر ان پر ٹوٹ پڑے، بس یہ ہے ان کا ایجنڈا، یہ ان کا خواب ہے. اور میں درخواست کروں گا کچھ بھی ہو جائے ان پر ٹوٹ مت پڑیے. یہی چاہتی ہیں، صرف یہی چاہتی ہیں. اور یہ بات نکل کر انٹرنیشنل میڈیا پر پہنچی اور پھر انڈیا کے گھٹیا اینکر اس کو اس طرح اچھالیں کہ لگے پاکستان میں عورتیں بس سڑکوں پہ رکھ کے مار رہے ہیں. کوئی سلوشن دینا چاہیں خلیل الرحمان قمر کی جانب سے؟ ہماری اچھی عورت کو باہر نکلنا ہوگا اپنے پلے کارڈز لے کے.
ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کہ یو آر ناٹ آر ریپرزینٹیٹیوز, یو ڈو ناٹ بلانگ ٹو اس, وی ڈو ناٹ وانٹ سچ کائنڈ آف تھنگس. وی لو 80% of the 90% of the girls and women on Father's Day, the message, my father is my hero. اور آپ پدر شاہی نظام کا نام لے کر باپ کو گالی دے رہی ہیں. امرود کے درختوں پر اگی عورتیں. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین ایک چیز بہت اہم ہے, چونکہ ہمارے ساتھ خلیل الرحمان کنور صاحب موجود تھے اور وہ اپنے نظریات, اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی وہ چیزیں جو وہ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں, ڈائجسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ری ڈیلیور کرتے ہیں, وہ ہم تک رکھ رہے تھے. اور ٹیم لاہور پوچھتا کی جانب سے ایک چیز بہت کلیئر آپ تمام ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ پلیز آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں, اپنی جائز معاملات ضرور سامنے رکھیں, لیکن ماضی کے 2 سالوں کی طرح ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کا پلے کارڈ صاف ہو, باعزت ہو اور معتبر ہو. السلام علیکم.